بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن العظیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم علی ما فی الضمیر یا مفرج المکروبین یا منفس المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر یا من یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد اللہم افعل بما انت اہلو ولا تفعل بما انا اہلو۔ صلوات باواز بلند پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، صلوات باواز بلند پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد عربی ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، صلوات۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل بانیان مجلس کی سعی و محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی سادات و مومنین تشریف فرما ہیں، مالک لم یزل بارگاہ طیب طاہر میں حاضری کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ جو بھی دلوں میں حاجات ہیں، ولی العصر آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ کائنات کے مالک و مختار ولی العصر بقیت اللہ یوسف زہرا کے ظہور میں اللہ تعجیل عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد وال۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا مہمان ہوں اور خیبر پختونخوا سے آیا ہوں، ہزارہ ڈویژن سے آیا ہوں۔ آپ کو قرآن ہاتھ میں لے کر محمد و آل محمد کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں ہادی اور رہبر عطا فرمائے، ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں پیشوا عطا فرمائے، ان کا تعارف قرآن نے کرایا ہے اور زمانے والوں کو بتایا ہے سورہ انبیاء میں کہ وَجَعَلْنَهُمْ آئمةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم جن کو امام بناتے ہیں وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔
زندگیاں دراز ہو آپ کی، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں بہت دور دراز سے سفر کر کے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جتنا وقت بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کے سامنے اپنے مولا کی شان بیان کروں، یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے، کیونکہ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی آیت قرآن مجید سے پڑھنے لگا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے آتی نہیں ہے اس لیے کھول رہا ہوں، کھول اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو بھی زیارت کرا دوں ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے سورہ آل عمران۔ کون سی صورت ہے؟ جو صورت ہی آل عمران والی ہو، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ کسی نے جناب ابو طالب کا نام پوچھا تو مولوی نے کہا کہ ان کا نام ابو طالب ہے، تو میں نے کہا مولوی جی نام ابو طالب نہیں، نام عمران ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ ابو طالب تو ان کی کنیت ہے۔ میں نے کہا کہ مولا جی آپ عمران نام کیوں نہیں بتاتے؟ مولوی نے کہا کہ اگر میں عمران بتاؤں کل کو لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ اگر وہ عمران ہے تو یہ صورت آل عمران کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ زندگیاں دراز، زندگیاں دراز، حیدری، تو جو ہے میرے دوستو یا نہیں؟ تو اس صورت آل عمران کی آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ زمانے کے سامنے میرا موقف واضح ہو جائے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سننا پسند کرتے ہیں؟ اگر سننا پسند کرتے ہیں تو پھر زبان سے بھی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاء اللہ، کوئی جی میں، کوئی مریں، تو جو ہے یا نہیں؟ کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، زیارت کیجئے قرآن کی، اور اپنی ماؤں کی شرافت کو سلام کیجئے کہ جنہوں نے آپ کو ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے۔ سلامت رہیں، سارے بولیں حیدری۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ اور بول رہے جو میرے نال، صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں، فَاتَّبِعُونِی، اگر واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے محمد کی پیروی کرو، پہلے محمد کی اتباع کرو، پہلے محمد کی اطاعت کرو، پھر تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اطاعت رسول کرو گے تو جو فائدہ ہوگا وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ یحببکم اللہ ہو، تم محمد کی غلامی کر کے تو دیکھو، تو جو ہے یا نہیں؟ تم مصطفیٰ کی غلامی کر کے تو دیکھو، یحببکم اللہ ہو، پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا سارے؟ یعنی کہ تم نے فقط رسول کی پیروی کرنی ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں آپ کو قرآن سننا اچھا لگتا ہے، اگر اچھا لگتا ہے تو سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ واقعاً اگر تم رسول سے محبت کرتے ہو، اگر واقعاً اللہ سے محبت کرتے ہو تو پہلے رسول کی پیروی کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ اللہ کرنا کافی نہیں، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت کا فریضہ بھی انجام پا جائے گا۔ یہ ایک آیت سن لی ہے، اب دوسری آیت پڑھوں؟ دوسری آیت بھی سنیں گے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہے؟ سمجھ آ گیا ہے نا؟ جس جس کو آیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری،
یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ واقعاً اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو، رسول کی غلامی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت۔ اب پڑھنے لگا ہوں سورہ شورى کی آیت، یہ ہے 25واں پارہ۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور آپ یاد رکھیں گے کہ ہری پور ہزارہ والا آیا تھا، قرآن پڑھ کے سنایا تھا، ایسے ہی باتیں نہیں کر کے چلا گیا۔ یہ ہے سورہ شورى، پارہ نمبر ہے 25، اور اس میں اللہ کی لا ریب کتاب میں یہ لکھا ہے، او بابا جڑا ستا پہ ہیں ذرا آنکھاں کھولی، نعرہ حیدری، ساڑی نظر ہر بندے تے ہوندی ہے، نعرہ حیدری۔ پہلے کہا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ کیمرہ مین فوکس کرنا ذرا، اور یہ زمانے والوں کو دکھانا کہ میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے یا قرآن کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہاں پہ رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صرف رسول کی پیروی ہی کافی نہیں ہے جب تک رسول کی اہل بیت سے مودت نہیں کرو گے۔ تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ بولے حیدری۔ اچھا آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اس بچے کو لائے ہیں صرف نعرے لگوانے کے لیے؟ تو انہوں نعرہ نہیں آتا؟ حیدری ذرا بولیے میرے ساتھ، ذرا مجلس کا ماحول ایسا ہو کہ مجھے بھی پڑھتے ہوئے ذرا لطف آئے آپ کے سامنے۔ وہاں پہ اللہ نے کہا کہ رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یہاں پہ کہا کہ صرف رسول کی اتباع کافی نہیں۔ اے میرے حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ اب وہاں پہ جو رسول کی پیروی کا فائدہ تھا وہ بھی یاد رکھو۔ اللہ نے کہا کہ جب تم رسول سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ یہاں پہ سنیے کہ فائدہ کیا ہے، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةٌ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جب اہل بیت سے محبت کرو گے تم ایک نیکی کرو گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تم ایک نیکی کرو گے، اللہ تمہاری نیکی میں اضافہ کر دے گا، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ صرف اضافہ ہی نہیں کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورًا شَكُورًا، کہ جب اہل بیت سے مودت کرو گے تمہیں صلہ کیا ملے گا۔ اب جملہ کہنا ہے امرا کلام کی سرزمین پر، ضلع گجرات اور منڈی بہاؤدین کی سرحد پر بیٹھے ہوئے مومنین کے درمیان ایک بہت بڑا قرآن کی آیت سے جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ جو رسول کی پیروی کرے گا اللہ گناہوں کو بخش دے گا، جو رسول کی پیروی کرے گا اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جو اہل بیت سے مودت رکھے گا اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ تو جو ہے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا، تمہاری ایک نیکی کے بدلے میں تمہاری نیکی کو مزید حسین کر دے گا، حسن عطا کر دے گا۔ صرف یہی نہیں، واللہ ان اللہ غفورا شکورا، اللہ تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔ حالانکہ شکر تو اللہ کا ادا کیا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے، لیکن جب اہل بیت سے محبت کرو گے، اہل بیت سے مودت کرو گے، میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اب نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کائنات کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بندے نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جو ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اب وہ نیکی سن لیجئے اور میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا الحسنۃ حبنا اہل البیت، کائنات میں
سب سے بڑی نیکی میری اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی نیکی اہل بیت سے محبت ہے۔ پھر بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ ما السیئۃ، اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا السیئۃ بغضنا اہل البیت، اس اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا گناہ اہل بیت سے دشمنی کرنا ہے۔ حیدری توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری علی مرد آباد مشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہ۔ لاؤ بھائی ہمارا کلام والو، تمہید میں نے باندھ دی ہے، گفتگو میں اب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو کون کون سے فائدے ملتے ہیں، اور جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اس کو کون کون سے نقصان ہوتے ہیں۔ اور اس ضمن میں ابھی آپ نے قرآن کی 3 آیتیں سنی ہیں، اب 12 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے سننے والا بننا ہے۔ 3 آیتیں پڑھی ہیں، اب پڑھوں گا 12 حدیثیں۔ پہلی حدیث پڑھوں گا، آپ کو لطف آ جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا، کتاب پر نام نوٹ فرما لیجئے، تفسیر کشاف۔ کون سی کتاب ہے؟ تفسیر کشاف، ہماری لکھی ہوئی نہیں، ہمارے برادران کی لکھی ہوئی ہے۔ لکھنے والے ہیں علامہ زمخشری، انہوں نے 12 حدیثیں لکھی ہیں اس آیت مودت کی تفسیر میں، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے، جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اس کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب امرے والوں میں کیا کروں؟ اس نے جو حدیثیں لکھی ہیں 9 حدیثیں ہیں جن میں اہل بیت سے محبت کے فائدے ہیں، 3 حدیثیں ہیں جن سے اہل بیت کی دشمنی کے نقصان ہیں۔ نقصان ہمیشہ 3 کو ہی ہوتا ہے، تو جو ہے یا نہیں ہے؟ میں کیا نعرہ حیدری، نقصان والی باتیں ہمیشہ 3 کے ہی کھاتے میں آتی ہیں۔ پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، امرا کلاں کے ممبر پر سادات و مومنین کے عظیم اجتماع میں، انشاءاللہ لطف آ جائے گا آپ کو۔ کائنات کے رسول نے فرمایا، سنو زمانے والو، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا، زمانے والو اہل بیت سے محبت کرو، جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا پہلا انعام اس کو یہ ملے گا، اس کی موت کو شہادت کی موت میں تبدیل کر دوں گا، اس کی موت کو شہادت کی موت میں تبدیل کر دوں گا۔ اب شہید کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ شہید کون ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا شہید وہ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں انہیں مردہ نہ کہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا شہید کی زندگی شعور سے بلند، شہید کی زندگی شعور سے بلند، یعنی انسان کے عقل میں جو نہ آ سکے وہ شہید کی زندگی ہے۔ اب اگر کوئی تمہیں شہید کی زندگی پہ بحث کرتا ہوا نظر آئے، کوئی کہے کہ کیا شہید پہ رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے، کوئی کہے کہ شہید سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، کوئی کہے کہ کیا شہید موجود ہے یا نہیں موجود، اللہ کہتا ہے شہید کی زندگی شعور سے بلند ہے۔ اب جو بھی شہید کی زندگی پہ بحث کرتا ہوا تمہیں نظر آئے، دراصل اپنے بے شعور ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ حیدری
توجہ ہے یا نہیں؟ بڑی سادہ سادہ گفتگو ہوگی، بڑی سادہ سادہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ امرے والے یاد کریں گے کہ ہری پور ہزارہ پٹھانوں کی سرزمین سے خطیب آیا تھا۔ وہ تو وہ بندے ہیں کہ جہاں سے ایک پتھر ہٹائیں تو نیچے سے 5 طالبان برآمد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولا نے کیسی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، نعرہ حیدری۔ مولا نے ڈیوٹی کیسی لگائی ہوئی ہے کہ اس سرزمین سے ہو کر بھی ہم پورے پاکستان میں جہاں جاتے ہیں علی ولی اللہ کا پرچار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، شہید کی زندگی شعور سے بلند۔ اب مجھے مولوی کی سمجھ نہیں آتی، مجھے ملا کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے کہا یا علی مدد، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، مردہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہم رونے ماتم کرنے کے لیے آئے تھے، کہنے لگے کہ وہ زندہ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے یا علی مدد کہا تو مولوی نے کہا کہ وہ مردہ۔ ہم نے ماتم کیا، کہنے لگے کہ وہ زندہ۔ مولوی پہلے فیصلہ تو یہ کر کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، پہلے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر یہ فیصلہ تو کر لے۔ اب سنیے گا، یہ فیصلہ بھی آج میں کر کے جاؤں گا کہ ہم نے شہید کو جو قتل ہوا اللہ کی راہ میں غسل دیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، زمین میں دفن کیا۔ جب دفن کر دیا پھر ہمارے ذہن میں تو یہ آ سکتا ہے، ہم تصور تو کر سکتے ہیں، ہم سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، ہم گمان تو کر سکتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، نہیں گمان بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ خبردار شہید کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، شہید کو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ وہ زندہ ہے اور رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے۔ حیدری، وہ زندہ بھی ہے اور رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جو رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں وہ اس رزق کو کرتے کیا ہیں؟ چاچا جان، آپ سے وعدہ ہے، آپ کا یہ نوکر آپ کو وہ جملہ دے کے جا رہا ہے نا، آپ جب بھی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھیں گے میرے حق میں دعا کریں گے، خاص طور پر بزرگ میرے حق میں دعا کریں گے کہ وہ زندہ ہے، رب کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں، الہ العالمین جو تیری بارگاہ سے رزق پاتے ہیں وہ اس رزق کو کرتے کیا ہیں؟ آواز قدرت آئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں اس رزق کو کائنات میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کریے، گوشکول بنائیے، اتنا بڑا نعرہ لگے کہ پورے علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ حیدری، جو رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب میں سوال کروں گا مولوی صاحبان سے، ایک عام شہید کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ لے بھی رہا ہے، تقسیم بھی کر رہا ہے۔ ایک عام شہید کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ رب کی بارگاہ سے رزق لے کر اس کو کائنات میں تقسیم کرتا ہے۔ جب ایک عام شہید لے بھی رہا ہے، دے بھی رہا ہے، تو جو سید الشہداء ہوگا، حیدری، جو سید الشہداء ہوگا، جو سارے شہیدوں کا سردار ہوگا، وہ کیا اللہ کی بارگاہ سے لے کر کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے؟ نہیں۔ جملہ میں نے اب کہنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، یا فاطمہ مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد، ہم شرک نہیں کر رہے ہوتے، ہم کفر نہیں کر رہے ہوتے، ہم بدعت نہیں کر رہے ہوتے، ہم یا علی، یا حسن اور یا حسین اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اللہ اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے، ہم اپنے حصے کی خیرات مانگ رہے ہو۔ حیدری، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، زندگیاں دراز ہوں آپ کی، سلامت و آباد رہیں۔ یعنی جس نے عالم توجہ ہے میرے دوستو یا نہیں ہے؟ بزرگان میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ ویسے تو آج کا لش پش کا دور ہے، جو زیادہ لش پش والا ہوتا ہے اسی کی طرف زمانے کی توجہ ہوتی ہے، لیکن اس طالب علم کی باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ میں نے کبھی علامہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ ناظم ممبر نے اتنے القابات مجھے دے دیے، میں تو توبہ طائب کر رہا تھا،
میں اس قابل کہاں، میں علامہ کہاں، میں تو آل محمد کے نوکروں کے پاؤں کی خاک بھی بن جاؤں۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب سنیے گا، پہلا فائدہ یہ ہوا، جس نے آل محمد سے محبت کی اللہ نے اس کی موت کو بستر پر شہادت کی موت میں تبدیل کر دیا۔ دوسرا فائدہ، اب دوسرا فائدہ سنیے، دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ، کہ جو آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ توبہ کیا ہوا، توجہ ہے یا نہیں، توبہ تائب کیا ہوا دنیا سے جائے گا۔ تیسرا فائدہ سنیے، اللہ و من مات اللہ حب آل محمد مات مغفور لہو، کہ جو شخص بھی آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ بخشا ہوا دنیا سے جائے گا، مغفور دنیا سے جائے گا۔ آپ سنتے ہیں نا جب کوئی مر جاتا ہے کہتے ہیں کہ فلاں مرحوم اور مغفور ہے۔ مغفور وہ ہوتا ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہوتی وہ مغفور نہیں، وہ ملعون ہوتا ہے۔ ماتم ابھی آپ نے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کرنا ہے، کسی منزل پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ 3 حدیثیں پڑھی ہیں، اب چوتھی سنیے، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مومنا مستقمل الایمان، کہ جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ ایمان کی موت مرے گا، وہ مومن دنیا سے جائے گا، مستقمل الایمان، کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اب 5ویں حدیث سنیے، اور یہ جو بابے تشریف فرما ہیں، جو بالکل ٹکٹ لگا کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم بابے تو درکنار، جوان بھی خواہش کریں گے کہ آگے چلے جائیں، تو جو ہے یا نہیں، جوانوں کے دلوں میں بھی۔ اس لیے آل محمد کا ماننے والا موت سے نہیں ڈرتا، موت سے وہ ڈرتا ہے جس کا پیر موت سے ڈرتا ہے، اور جس کی موت ہی علی کی زیارت کرا دے وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ نعرہ حیدری۔ حدیث سنیے گا، کائنات کے رسول نے فرمایا، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد تضافل الی الجنہ کما یضاف العروس الی بیت زوجہا۔ خدا کی قسم جب میں اس حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نا، ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میں ابھی مر جاؤں، ابھی میری آنکھیں بند ہو جائیں جب حدیث کا ترجمہ سنیں گے۔ سنیے گا، کائنات کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی آل محمد کی محبت دل میں رکھتا ہے نا، اس کو جنت میں ایسے سجا کے لایا جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کے شوہر کے گھر میں لایا جاتا ہے، جس طرح۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ مجلسوں میں بم دھماکے ہوتے، یہ عزاداری کے جلوس روکے جاتے ہیں، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے غازی کا علم لے کر، ہاتھوں میں زنجیر لے کر مجلس میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں موت کا خوف ہی نہیں ہے۔ موت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟ ہمیں تو موت جنت کی طرف لے کر جاتی ہے اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت کراتی ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے گا، کائنات کے رسول نے فرمایا، سنو زمانے والو، آپ مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جا کر سلام کرتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ اب انعام سننا، مومن کو انعام کیا ملتا ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا، اللہ و من ماتا اللہ حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا، تم دنیا میں مزاروں پہ جاتے ہو، تم دنیا میں فقیروں کے مزاروں پہ جاتے ہو نا، جو بھی آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا، دنیا سے مرے گا، خداوند ذوالجلال رحمت کے فرشتوں کے لیے اس کی قبر کو مزار قرار دے گا۔ حیدری، یعنی ایک عام مومن کی قبر ملائکہ کے لیے مزار بن جائے گی، اور سارے ملائکہ کے لیے نہیں، رحمت کے فرشتوں کے لیے۔ آپ دنیا میں مزاروں پہ جاتے ہیں، مرنے کے بعد آپ کی قبر پہ فرشتے آ کے سلام کیا کریں گے، فرشتے۔ اب اگلی حدیث سنیے، کائنات کے رسول نے فرمایا، اور یہ اور بڑی مزے کی حدیث ہے،
مجھے یقین ہے جو سن رہا ہے اسے لطف آ رہا ہے، مزہ لے رہے ہیں نا۔ سنیے گا، پھر اگلی حدیث سنیے گا۔ الا و من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، کہ جو بھی آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا، خدا بند ذوالجلال مومن کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دے گا۔ دائیں دیکھے گا تو بھی جنت کے نظارے، بائیں دیکھے گا تو بھی جنت کے نظارے۔ لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں، مومن قبر میں جاتا ہے اس کی قبر جنت بن جاتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب اگلی حدیث سنیں، اگلی حدیث سنیں اور مزہ لیجئے۔ اور یہ اتنی مزے کی حدیث ہے، خاص طور پر میری مجلس جو سنی بھائی سن رہے ہیں ان کو لطف آئے گا اور وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ و من مات علی حب آل محمد مات علی سنت رسول اللہ۔ تو جو ہے کائنات کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھی آل محمد کی محبت لے کر دنیا سے مرے گا وہ رسول کی سنت پر دنیا سے جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے جو سنت رسول پہ عمل کرے وہ کون ہوتا ہے؟ سنی۔ اور جو مولا علی سے محبت کرے اسے کہتے ہیں شیعہ، ایسے ہی ہے نا؟ علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں اور جو سنت رسول پہ عمل کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، کائنات میں مجھے مصطفیٰ سے بڑا شیعہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے آپ کو کہا نا انشاءاللہ میری مجلس آپ کو یاد رہے گی۔ اگر علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں تو پھر محمد سے بڑا شیعہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر رسول کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے ہیں، پھر یہ جتنے بھی جو آج امرا کلام میں بیٹھے ہوئے یہ سارے سنی، جو ہے یہ نہیں، یہ سارے سنی بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ کیوں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرے۔ پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی سنی، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھی سارے سنی، کیونکہ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرے۔ معاف کرنا، سنی اسے نہیں کہتے جو علی کے فضائل سن کے سن ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری۔ سنی اسے نہیں کہتے جو علی کے فضائل سن کے سن ہو جائے، سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرے۔ اب سنت رسول کیا ہے؟ کیا رسول نے صرف مسواک والی سنت بتائی ہے؟ کیا رسول نے صرف داڑھی لمبی کرنے والی سنت بتائی ہے؟ کیا رسول نے صرف شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی سنت بتائی ہے؟ اب امر کلام کی سرزمین پر خورشید حیدر جوادی وہ جملہ کہے گا، اگر سارا مجمع کھڑے ہو جائے کل تک نعرے لگاتے رہو، اگلے جملے کی قیمت ہی ادا نہیں کر سکو گے۔ میں نے کہا میں سنی، میں نے کہا یہ امرا کلام میں بیٹھے ہوئے سارے شیعہ سنی ہیں۔ کیوں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت رسول پہ عمل کرتا ہے۔ اب سنت رسول کیا ہے؟ سفید دن میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں مجھے ایک رسول کی سنت نظر آتی ہے جس کی بنا پر میں نے سنی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ وہ سنت کون سی ہے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا بازو بلند کر کے کائنات کے رسول نے زمانے والوں کو بتایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ سنی وہ ہے جو سنت رسول پہ عمل کرے، اور کائنات میں علی ولی اللہ سے بڑی کوئی سنت رسول ہے ہی نہیں۔ اب سنی وہ ہوگا جو مولا علی کی ولایت کا قائل ہوگا۔ اب اگلی 3 حدیثیں سنیے۔ مجھے یہ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ جی، اقرار کر کے اذانیں بدل گئے۔ اب چاچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ربائی پڑھیں اور میں چپ کھڑا رہوں؟ پھر ربائی کا جواب ربائی سے آئے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟
مسجد میں علی تو ممبر پہ بھی علی، جو ہے یا نہیں ہے؟ ہون جڑا چپ کر جائے اس کی اپنی مرضی، مسجد میں علی تو ممبر پہ بھی کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، جو ہے یا نہیں ہے؟ کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہو علی ولی اللہ چھوڑنے والوں کہتے ہو کہ جہاں جاتے ہیں ہمیں علی علی کرنے والے دکھائی دیتے ہیں، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، اگر علی سے دشمنی ہے تو فقط ایک مقام ہے جہاں پہ تم جا سکتے ہو، کوثر علی کی ملک ہے، تو جنت میں بھی علی، ہر مقام پہ تمہیں علی ہے ملیں گے، اگر علی سے دامن چھڑانا ہے تو ایک مقام تمہیں بتاتا ہوں، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، بچنا علی سے، حیدر حیدر، نعرہ حیدری۔ اب پڑھ لیا میں نے نا، جی جی مولا سلامت رکھے۔ جی جی اب میرے دوستو میں نے پڑھی ہے 9 حدیثیں، ہن 3 بھی سنو، 9 سن لیا جی، 3 بھی سنو تے مزہ کنو تو میرے لیے دعا کرو۔ سنا 9 حدیثیں تو میں نے پڑھی ہے نا فائدے والی، اب 3 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، معزز عزادار دعا کیجئے گا میرے حق میں۔ 3 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں آل محمد کی دشمنی کے نقصان میں، کہ نقصان کون سا ہوگا۔ اور یہ پہلے بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آخری حلالی تک، ہر بندہ توجہ کرے گا نا، میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ کائنات کے رسول نے فرمایا اللہ و من مات علی بغض آل محمد، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، چپ کر گئے، اور میں ترجمہ کرساں لطف آ جاسی۔ کائنات کے رسول نے فرمایا کہ جو آل محمد کا بغض لے کے مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔ کافر وہ نہیں ہوتا، کافر وہ نہیں ہوتا جسے دیواروں پہ کافر لکھا جاتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ کا قرآن کافر کہتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان کافر کہتا ہے۔ اب رسول کا فرمان تو آپ نے سن لیا کہ جو آل محمد کا بغض لے کے مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔ اب اس کی تائید میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، لطف نہ آئے تو پھر میں نے آل محمد سے خیرات کیوں مانگی ہے؟ مجھے ممبر پہ قرآن لانے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر آپ کو لطف نہ آئے؟ سورہ النحل آیت نمبر 83 ارشاد رب العزت ہوا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرَهُمُ الْكَافِرُونَ، توجہ ہے یا نہیں؟ کہ یہ جانتے ہیں کہ نعمت کیا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ نعمت کیا ہے، معرفت کے باوجود اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، دراصل یہ کافر ہیں۔ پتہ چلا جو نعمت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ نعمت کیا ہے، اس نے کہا حلوہ نعمت، توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا اگر حلوہ نعمت ہے تو کیا جو حلوہ نہیں کھاتا وہ کافر؟ نعرہ حیدری۔ میں نے ایک اور مولوی سے پوچھا کہ نعمت کیا، وہ کہنے لگا اچھا لباس نعمت، اس نے کہا نہیں جی کوٹھی کار نعمت۔ میں نے کہا یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نعمت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ اب کیا جس کے پاس کار نہیں ہے وہ کافر ہے؟ کیا جس کے پاس کوٹھی نہیں ہے وہ کافر ہے؟ اب دوسری آیت سنیے گا، میں کم از کم 3 آیتیں یہاں پہ پڑھوں گا۔ دوسری آیت سنیے گا، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ بروز معاشر تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بروز معاشر تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو کیا وہ حلوے کا سوال ہوگا؟ کیا وہ کوٹھی کا سوال ہوگا؟
کیا وہ کار کا سوال ہوگا؟ اب تیسری آیت پڑھوں گا پھر آپ کو نتیجہ دوں گا انشاءاللہ. تاریخی اور غدیری نعرہ بھی آ جائے گا. تیسری آیت پڑھوں گا. وَاذْكُرْ نِعْمَتَ رَبِّكَ، اے میرے حبیب اللہ نے جو تجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا ذکر کر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو اللہ نے تجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا ذکر کر. اب 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. جو نعمت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے. بروز محشر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حبیب تو نعمت کا کثرت سے ذکر کیا کر. ایک بندہ گیا امام صادق کے پاس، جا کے پوچھا مولا وہ کون سی نعمت ہے، مولا وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اب جملہ میں نے کہنا ہے اتنا بڑا، اگر سارے کھڑے ہو کے بھی نعرہ لگاؤ جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی. مولا نے فرمایا سنو زمانے والو، یہ جو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے پورے قرآن میں نعمت کا ذکر کیا ہے، اس نعمت سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے. جہاں جہاں بھی جی بسم اللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حیدری، اچھا جس کا خون خراب ہو اسے علی نہیں پچھتا، تو پھر میں حدیث نہ سنا دے وہاں. یاد رکھنا کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی ہمیشہ تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا. سارے بولو گے دلت آئے گا. اے علی ہمیشہ تجھ سے محبت، ہاتھ کھڑے کرے ہاتھ کھڑے کرے. اے علی ہمیشہ تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، اور جو تیرا نام سن کے جل جائے اس میں اس کا نہیں اس کی ماں کا قصور ہے. اب آخری 2 حدیثیں سن لیجئے. اب آخری 2 حدیثیں سن لیجئے. جی جی کنجوس ہی ہوندہ ہے. ٹھیک ہے. حیدری. اب 2 حدیثیں اور سنیں. 2 حدیثیں، زیادہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ، زندگی باقی ملاقات باقی. 2 حدیثیں اور سنیے. یہ جتنا میں نے پڑھا اب اس کا خلاصہ سنیے. کائنات کے رسول نے فرمایا الا و من مات الا بغض آل محمد مکتوبا بین عینیہ یائس من رحمت اللہ. عربی بھی سمجھ لیا کرو، تھوڑی تھوڑی عربی سمجھ لیا کرو. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو شخص بھی آل محمد کا بغض لے کر دنیا سے مرے گا، جب بروز محشر اسے اللہ کی کچہری میں لایا جائے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. اب آخری نعرہ اگلی حدیث پہ آئے گا. نہیں بابا جی بیٹھ جاؤ، اگلی حدیث پہ نعرہ آئے گا. اگلی حدیث پڑھوں گا، جتنے مرضی بھی نعرے لگاتے رہیں. کائنات کے رسول نے فرمایا الا و من مات الا بغض آل محمد لم یشم رایت الجنہ، کہ جو شخص بھی آل محمد کا بغض لے کر دنیا سے جائے گا، جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. اگر یہ دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی، علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں ننگے سر ایک چادر کا سوال نہ کرتی. خدا کی قسم میرے بزرگان، جب میں اتنے فضائل پڑھ لیتا ہوں نا، آگے مصائب پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ جس زبان سے میں نے آپ کو علی کے اتنے فضائل سنائے، اب کس زبان سے بیان کروں کہ اسی علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں، ننگے سر، کوفہ و شام کے بازار
मकानों की छतों पे चढ़ी हुई कमीनी औरतें पत्थर मार मार के इशारे कर कर के कह रही थी, वो जो चल नहीं सकती ये बागी की बड़ी वो जो चल के गिर पड़ती है ये बागी की छोटी बहन है, वो जिसके कानों से खून आ रहा है ये बागी की बेटी है। अब मैं आपको चूँकि हदीसें सुनाई है ना, अब मौला हुसैन का एक फरमान सुना के अपनी नौकरी तमाम करता हूँ। मेरे मौला ने आप शियों के नाम एक वसीयत की थी, वो वसीयत सुन लीजिए। वक्त आखिर जब शिमर कुंद खंजर लेकर मजलूम की जुल्फ़ों में हाथ डालकर गर्दन पे खंजर चला रहा था ना, पता है गवाह कौन थी? 4 साल की मासूमा पास खड़ी देख रही थी। गरीब के लब हिल रहे थे ना। अब बीबी फरमाती हैं, जब मैंने लबों के नज़दीक अपने कान किए उस वक्त मेरा गरीब बाबा एक जुमला कह रहा था, ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पी मेरी प्यास को याद करना। शियाती माँ इन मातम करो मेरे साथ, शियाती माँ इन शरबतम फज करूनी, मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पियो और मेरी प्यास को याद करना। आओ समय तुम बेगरीबेन आओ शहीदेन फंदबूनी, जब भी किसी पर जुल्म होता हुआ देखो मुझे गरीब के कत्ल को याद, मुझे गरीब की गुर्बत को याद करना। अब अगला जुमला और मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। मेरे मौला ने फरमाया, है मेरे शियो अना कतीलुल इबरात, ओ मेरे शियो मुझे रुला रुला के मारा गया, ओ मुझे रुला रुला के मारा गया। अज़ादारो पूछो तो सही कैसे रुला रुला के मारा गया? जब अकबर का लाशा उठाकर हुसैन खैमों की तरफ जा रहे थे ना, ये लाइन तालियां मारते थे, सीटियां मारते थे, हंस हंस के कहते थे, हुसैन बुला अब्बास को, हुसैन बुला अब्बास को। अज़ादारो लोग कहते हैं 1400 साल गुजर गए, आप शियों का मातम ख़त्म नहीं होता। 1400 साल गुजर गए, आप शियों की मजलिसें ख़त्म नहीं हो रही। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका वकील बनकर दुनिया वालों से एक सवाल करता हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आज से हम रोएंगे नहीं, आज से हम चुप करके अपने घरों में बैठ जाएंगे। मेरा सवाल है तो फ़कत इतना सवाल है, कायनात इस्मत की 3 मुकद्दस तरीन बेटियाँ, एक रसूल की बेटी ज़हरा, एक अली की बेटी ज़ैनब, एक हुसैन की बेटी सकीना, और दुनिया वालों मुझे बताओ इन 3 बेटियों का कसूर क्या था? दुनिया वालों मुझे बताओ इन 3 सैयदजादियों का कसूर क्या था? अब मैं एक सवाल करता हूँ, लोग कहते हैं शिया रोते क्यों हैं? अगर इस मजलिस में अभी एक छोटी सी बच्ची आए रोते हुए मिंबर पर आकर कहे आप यहाँ पे मजलिस पढ़ रहे हैं ना, वो अगले चौक में चंद बदमाश हैं जिन्होंने मेरी माँ की चादर में हाथ डाला हुआ, वो जो मेरे बाबा को मारे हैं, ये बुजुर्ग मुझे कहेंगे मौलाना मजलिस रोक दीजिए, पहले इस बच्ची के साथ चलते हैं, जाके देखते हैं कौन बेगैरत है जो बेटी के सामने इसके बाप को मार रहा है। और दुनिया वालों रोना इस बात का है, दुख इस बात का है, करबला के जंगल में हुसैन की 4 साल की मासूमा कभी एक मुसलमान के आगे जाके हाथ जोड़ती थी और कभी दूसरे मुसलमान के आगे जाके हाथ जोड़ती थी, हाथ जोड़ के मिन्नतें कर कर के कहती थी, जालिम न मार मेरा बाबा 3 दिन,